فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا گیم ہے۔ فٹ بال کے کھلاڑی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور لوگ انہیں بے حد پسند کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 25 نومبر 2020 کو انتقال کرنے والے دنیائے فٹ بالر کے عظیم کھلاڑی اور ارجنٹینا کے فٹ بال پلیئر میراڈونا کے بارے میں۔ ڈیاگو میراڈونا 20ویں صدی کا عظیم فٹ بالر تھا جو 25 نومبر 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ ارجنٹائن کے عظیم فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ منشیات اور شراب کی لت میں پڑ گئے تھے، جبکہ کئی ممالک کے میڈیا نے انہیں منشیات کا ڈان بھی قرار دیا۔ واضح رہے کہ چھوٹے قد کے بڑے فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا بدھ کے روز دماغ کی شریان پھٹنے اور دل کے دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے ہیں۔ ڈیاگو میراڈونا کی موت نے جہاں دنیائے فٹ بال اور شائقین کو دکھ میں مبتلا کر دیا، وہیں ان کا ملک ارجنٹائن بھی سوگ میں ڈوب گیا ہے۔ فٹ بال کے عالمی برازیلی سپر اسٹار پیلے سے ڈیاگو میراڈونا کی موت پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ دوست، امید ہے اب ہم ایک ساتھ جنت میں فٹ بال کھیلیں گے۔ کلیسائے روم کے روحانی پیشوا پوپ فرانس کا تعلق بھی ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس سے ہے، جہاں میراڈونا پیدا ہوئے۔ پوپ فرانس نے اپنے تعزیتی بیان میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت کو بہت شوق سے یاد کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ وہ میراڈونا کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ ارجنٹائن حکومت نے میراڈونا کی موت پر 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ارجنٹائنی صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے ہمیں دنیا کے بلند ترین مقام تک پہنچایا اور ہمیں بہت سی خوشیاں دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میراڈونا افسوسناک طور پر منشیات اور شراب کے عادی بن گئے اور ذاتی زندگی میں بھی وہ بحران کا شکار تھے، لیکن ان واقعات سے ان کی ذاتی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اٹلی سمیت میکسیکو اور امریکہ میں تو بعض سیکیورٹی افسران اور میڈیا آؤٹلیٹس نے تو ڈیاگو میراڈونا کو منشیات کا ڈان بھی قرار دیا، لیکن عالمی سطح پر ایسی مصدقہ رپورٹس نہیں کہ جس میں میراڈونا کو پولیس یا کسی عالمی ادارے نے منشیات کا عالمی ڈان بتایا ہو یا ان منشیات مافیا کے گروہ سے تعلق بیان کیا ہو۔ تاہم یہاں بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایک زمانے میں اٹلی میں قیام کے دوران یہ آرائیاں زور پکڑنے لگی تھیں کہ ان کے تعلقات عالمی ڈرگ مافیا سے ہیں اور ان کو منشیات مافیا کی جانب سے ارجنٹائن میں عالمی منشیات مافیا کا ڈان بنا دیا گیا ہے۔ ارجنٹائنی دارالحکومت بیونس آئرس سے ملی نئی اطلاعات میں تصدیق کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم اسٹار فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے اور ان کی موت کا تعین باقاعدہ طور پر کیا جائے گا تاکہ گھر والوں اور فٹ بال کو پسند کرنے والوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ ڈیاگو میراڈونا کی موت پر قومی سوگ کا اعلان کیا جا چکا ہے اور ان کی میت کو تابوت میں بند کر صدارتی محل میں 3 روز تک دیدار عام کے لیے رکھا گیا ہے۔ 60 برس قبل ارجنٹائن کے دارالحکومت میں ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولنے والے ڈیاگو میراڈونا کا ستارہ لڑک پن سے ہی عروج پر رہا اور محض 16 برس کی عمر میں انہوں نے سیلیکٹرز کو اپنی شاندار کھیل پھرتی اور دوش دینے کی صلاحیت کے بل پر اپنی جانب متوجہ کیا اور قومی ٹیم میں انتخاب کے لیے مجبور کیا۔ میراڈونا نوجوانی ہی میں فٹ بال کے سپر اسٹار بن گئے اور ارجنٹائن کے ساتھ ساتھ کئی ممالک میں موجود ان کے شائقین، مداح اور تجزیہ نگار تو ان کو برازیل کے پیلے سے بھی بڑا فٹ بالر اور اسٹار کھلاڑی تسلیم کرتے تھے۔ میراڈونا کی موت پر ان کے قریبی حلقہ احباب نے بتایا کہ بدھ کو میراڈونا کو اپنے گھر پر دل کا دورہ پڑا اور اسپتال میں طبی امداد کے دوران ہی وہ چل بسے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے اوائل میں دماغ کی سرجری کے بعد ہی وہ اسپتال سے اپنے گھر واپس آئے تھے۔
ان کے وکیل ماتیاس مورلا کا کہنا تھا کہ ڈیاگو کے دماغ کی چند شریانوں میں خون جم گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق میراڈونا کو شراب نوشی اور منشیات کی لت بھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں صحت کے شدید مسائل درپیش تھے۔ حال ہی میں کووڈ-19 کی وجہ سے بھی انہیں گھر کے اندر ہی کئی ماہ تک اکیلے رہنا پڑا تھا۔ فٹ بال کی دنیا کا ایک بڑا حلقہ اور کھیلوں کے ماہرین ڈیاگو میراڈونا کو اب تک عظیم ترین کھلاڑی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب فٹ بال میراڈونا کے پیروں کے آس پاس ہو تو ان کی سحر انگیز مہارت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، اور ان کا کنٹرول، اسپیڈ اور ڈوج کی صلاحیت بڑی منفرد تھی۔ ماہرین کے مطابق 1986 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں انہوں نے جو کھیل پیش کیا اس کو دیکھنے والے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں ڈیاگو میراڈونا نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لا کر اپنی فٹ بال پر مہارت کا لوہا منوایا تھا۔ اسی عشرے میں فاکلینڈ کے تنازع پر انگلستان اور ارجنٹائن کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگی منظرنامے میں اس فٹ بال میچ کی تپش کچھ زیادہ ہی تھی، اور 1,00,000 شائقین کی موجودگی میں میراڈونا نے انگلینڈ کے دفاع کو تہس نہس کر رکھ دیا اور اپنی سحر انگیز مہارت دکھا کر تاریخ کا سب سے خوبصورت گول کیا۔ اس میچ میں ڈیاگو میراڈونا نے میدان کے دوران فٹ بال سنبھالی اور آگے بڑھتے رہے۔ انگلینڈ کے دفاعی کھلاڑی ان کے پیچھے رہے اور بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح میراڈونا سے گیند چھین لیں، لیکن ان کی ایک نہ چلی اور میراڈونا نے تنہا سبھی کو ڈوز دیتے ہوئے ایک شاندار گول کیا۔ اس گول کو ارجنٹائن کے لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اسی ورلڈ کپ میں ارجنٹائن نے فائنل میچ میں جرمنی کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے کر ورلڈ کپ بھی جیت لیا، لیکن سبھی کی زبانوں پر فائنل کی کامیابی کے بجائے انگلینڈ کے خلاف اسی شاندار گول کے تذکرے تھے۔ اور اس وقت صحافیوں سے بات چیت میں میراڈونا نے کہا کہ یہ گول خدائی مدد اور میراڈونا کے ہیڈ کے ذریعے ہوا۔ واضح رہے کہ ڈیاگو میراڈونا 30 اکتوبر 1960 کو بیونس آئرس میں پیدا ہوئے تھے، اور فٹ بال میں ان کے عالمی کیریئر کا آغاز 1986 کے ورلڈ کپ سے ہی ہوا۔ انہوں نے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ میکسیکو کے خلاف محض 16 برس کی عمر میں کھیلا۔ میراڈونا کی شادی اپنی بچپن کی دوست کلاڈیا ویلا فین سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں۔ شادی کے علاوہ بھی ایک اور خاتون دوست سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میراڈونا نے کم عمری سے ہی فٹ بال کے کھیل میں حیرت انگیز مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے کہ ڈیاگو میراڈونا عام ایتھلیٹس یا فٹ بال پلیئر کی طرح اونچے لمبے چوڑے قد کے حامل نہیں تھے، بلکہ صرف 5 فٹ 5 انچ قد کے مالک تھے، لیکن ان کی پھرتی، فٹ بال پر نظر، کنٹرول، گیند کو پاس کرنے کی صلاحیت، ان کی رفتار سبھی کھلاڑیوں پر بھاری پڑ جاتی تھی۔ 2020 میں جہاں ہمیں کئی بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، وہیں فٹ بال شائقین کے لیے ڈیاگو میراڈونا کی موت شدید صدمے کا باعث ہے۔ منشیات کی وجہ سے اور شراب کی لت کی وجہ سے دنیائے فٹ بال اپنے ایک عظیم اور شہر آفاق فٹ بالر سے محروم ہو چکی ہے۔ ڈیاگو میراڈونا کئی فٹ بال پلیئرز کے لیے ایک انسپریشن ہے، اور اس انسپریشن سے دنیائے فٹ بالر محروم ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو منشیات کی لت اور شراب نوشی کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، لیکن منشیات اور شراب نوشی کا بزنس کرنے والے اس جان لیوا بزنس کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ماہانہ کئی کروڑ ڈالر شراب نوشی اور منشیات کی فراہمی سے کما رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شراب نوشی اور منشیات کی فراہمی کئی نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو منشیات اور شراب نوشی جیسی برائیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔